اپنی زندگی مدنی زندگی میں کسی چیز کو بیچا بھی ہے یا نہیں؟ خریدنے کے بارے میں تو بہت ساری حدیثیں آتی ہے، تو یہ ابھی اوپر ہی آئی، گلہ بھی خریدا، سامان بھی خریدا، گھوڑا بھی خریدا، خریدنے کے بارے میں وہ سر، لیکن وہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچی بھی یا نہیں بیچی ہے؟ تو بعض نے تو بالکل اس کا انکار ہی کیا، کہا کہ کہیں ثابت نہیں ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کوئی چیز بیوقوف وہ بیچے گا کہ جس کے پاس ہو، زائد ہو، ضرورت سے زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ حجت تھے وہ بھی اپنے نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کپڑا ہوتا تھا تو وہ بھی بس برائے کفایہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ زائد کپڑے تو نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، مال مویشی بھی کبھی رہی ہے، بکری رہی تو وہ بھی ضرورت کے حد تک کوئی چیز، تو ایسی زائد چیز نہیں ہے، آدمی زائد چیز ہی، ضرورت کی چیز ہی کو بیچ دیتا ہے۔ یہاں یہ حدیث ایک آئی ہے، اس سے بعد میں ثابت کیا بیچی تو ہے، ایک چیز غلام بیچا ہے حضور علیہ السلام۔ یہ عبد المجید بن وہب فرماتے ہیں، مجھ سے عدا بن خالد نے کہا، خالد بن حوزہ، کیا میں تجھے وہ دستاویز نہ دکھا دوں جس کو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیچی اور اس بیچنے پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی تحریر دے دی ہے کہ یہ میں تجھے بیچ دیتا ہوں، غلام تھا۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ غلام تو بیچا ہے، یہاں تو ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ وہ تحریر میں دکھاؤ، یہ بہت بعد کی بات ہے، تابعین کے دور کی بات ہے، تو وہ چوک گیا، اس نے کہا ضرور دکھا دیجیے، اس کو تھوڑا ان کی دستاویز کیسے لکھی ہے، کیا لکھی ہے، ان چیزوں کے جو شوق ہی کرتے تھے۔ تو فَأَخْرَجَ لِي کتاب، پھر انہوں نے ایک تحریر لائی، ہذا ما، اس میں یہ لکھا تھا، ہذا ما اشترى العدا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو عدا بن خالد بن حوزہ نے خریدا ہے من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اشترا منہ عبدن، خریدا ان سے ایک غلام یا باندی، یہ راوی کو شک ہے، لادا، اس ایسی چیز خریدی، ایسا غلام خریدا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، دا سے مراد یہاں عیب مراد ہے، تو بیماری بھی جو ہے وہ عیب ہے، تو لہذا یہاں مراد ہے کہ عیب کوئی نہیں ہے۔ ولا غائل، اور یہ چوری کا مال بھی نہیں ہے، غائل کہتے ہیں چوری کا مال بھی نہیں ہے۔ ولا خبثت، اور نہ حرام مال، یہ ایک مسلمان کی بیع ہے مسلمان کے ساتھ۔ یہ انہوں نے تحریر لکھ کر دے دی، مختصر سی تحریر، اور اس میں ساری چیزیں جو ہے حضور علیہ السلام نے ادھر سے چونکہ تحریر دے دی ہے، تو اس میں سب صفائی معاملات کے ساتھ اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کیا۔ تو اب کتاب و شروط کا مطلب یہ ہے کہ جب جو چیزیں بھایا پر لازم ہے تو وہ لکھ کر دیتے، مطلب بے عیب ہونا لکھ کر دیتے۔ اچھا، جو ہے اس کی قیمت لکھی جائے تحریر کے اندر، ذات آیت الدین فاکتبوہ کا، کہ یہ شرع میں آتا ہے، فاکتبوہ کی تفسیر ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں یہ بھی ہے کہ برات بھی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب بھی نہیں ہے، اور چوری کا مال بھی نہیں ہے، چوری کر کے لایا ہو، اور حرام مال بھی نہیں، تو یہ چیزیں ان کو لکھ کر دیتے، یہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں مزید شروط بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری شروط،
جو جائز شرطیں ہوں، مطلب الا اجل ہو تو اجل بھی متعین ہونا چاہیے. یہاں نقدی تھا، اس وجہ سے نقد کے اندر جو ہے اجل کو متعین نہیں کیا گیا اس سودے کے اندر. لیکن یہ الا اجل بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی جائز شرط ہے، تو اجل کو بھی لکھے. تو کوئی چیز کیا کہتے ہیں عددی نہ ہو. یہ تو عددی چیز تھی، غلام تو عددی ہے. یہ پڑھا نہیں کتابوں کو یوں کہیں یا مطلب اس قسم کے مسائل نہیں پڑھے. تو یہ عددی نہیں ہے. تو اگر مطلب کیلی ہو تو وہ کیل کو بھی ذکر کیا جائے شروط کے اندر. شروط سے مراد ہے وہی معاہدے وہ طے شدہ شرائط جو بھائی کے اندر طے کیے جائے. یہ سمجھو ایک قسم کی تفسیر ہے فَاكْتُبُوهُ جو قرآن کہتے ہیں. یہ فرمایا ہے اہل مکیال کے لیے اور اہل میزان کے لیے. جو چیزوں کو بیچتے ہیں ناپ کر اور تول کر. میزان سے مراد ہے تول کر، مکیال سے مراد ہے ناپ کر. تو مراد ہے تاجر. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، عددی میں عددی کر کے بیچتے ہیں، یعنی مراد عام طور یہ ہوتا ہے چیزیں زیادہ تر کیلی ہوتی ہے یا وزنی ہوتی ہے تو ان کو بیچا جاتا ہے. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے، کہا کہ تم ان دو چیزوں کے ذمہ دار ہو تو اس میں پورا خیال رکھا کرو. ایسا نہ کرنا کیونکہ اس وقت اشیاء کو زیادہ تر سودے ہوتے تھے شے کو شے کے عوض بیچنے کے. تو یہ پہلے زمانے کا اس سے یہ رسول چلا آ رہا تھا. شعیب علیہ السلام کی قوم جو برباد ہوئی، تباہ ہوئی، ان پر عذاب جو آیا ہے، ان کی اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. تو یہ تھی کہ جس کو قرآن نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. کہ ان خبیثوں کے لیے ویل ہے، جو لیتے وقت تو پورا لے لیں گے، دیتے وقت جو ہے اس میں وہ ڈھنڈی ماریں گے. ان کا کوئی تجربہ ہوتا ہے اور اس میں وہ خیرات نہیں کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت کی کہ اس چیز کے تم ذمہ دار ہو، کیل کے بھی اور وزن کے، ادھر سے دینے کے بھی اور لینے کے بھی. لینے میں زیادہ نہ لے لو، دینے میں بھی کمی زیادتی مت کرو، بلکہ دینے میں ہدایت یہ ہے کہ جھکتا ہوا تو لے آدمی، جھکتا ہوا یعنی کچھ تھوڑا سا زائد. اور میزان ہوتے نا پلڑا جس میں گلہ ڈال دیا تو اس وہ جھکتے ہوئے توڑ دیں. یا عددی چیزوں میں جو ہے اگر چھوٹے چھوٹے مثلا اخروٹ گن کر دے دیے تو ایک دو زائد ہی ڈال دیں. انڈے سوے دے دیتے، ایک انڈا اوپر سے زائد ہی دیتے تاکہ اس کا جو ہے وہ امکان تطفیف کا امکان نہ رہے. تطفیف جانتا ہے تطفیف کمی زیادتی کرنا. کمی بھی تطفیف کہتے ہیں، وہ کمی زیادتی دونوں ہو. یعنی لیتے وقت تو زیادہ لے لے، اس کا بھی تو تولنا ہے اس کو لینے والے کو. تو اس کو ایسی ڈنڈی مار لے گا تو ان کا تجربہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے زیادہ لے لے گا. اور ادھر سے دیتے وقت جو ہے کم دے دے گا. یہ ہم بھی ہوتا تھا پہلے زمانے میں ایسے. اب تو ہاں مودی کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تاکہ زیادہ زیادہ مختلف جہنم بن جائے. تو اب جتنا ڈیجیٹل ترازو بھی آگے، ڈیجیٹل سب چیزیں آگے ہے، وہ ایک ہی گرام کا 1.25 حصہ بھی دکھا جاتا ہے. اب کر رہے ہیں حکومتیں، کیونکہ حکومتیں جن سے پریشان ہوتی ہے. کوئی بھی حکومت ہو اس چیز کو کوئی پسند نہیں کر جاتا، بڑے پنجے فسادات میں لڑائی جھگڑے ہوتی ہے. تو اسلام جب اس کو تو سورہ تو اس میں شاید
مشہور ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہوا. اس میں قوم کو حضرت شعیب نے کتنی محنت کی تھی کہ یہ ظلم ہے اور اس ظلم کی سزا کھانی پڑے گی. پھر بعد میں ان پر وہ عذاب شدید آ گیا تھا. بتائیے پڑھے. باب ما جاء في بيع من يزيد. ایک بئی ہوتی ہے بئی میں یزید، جس کو آج کل کی اسلام میں بولی کی بئی کہتے ہیں. بولی کا بئی تو بولی لگاتے ہیں، کسی چیز کو اٹھا کر کہتے ہیں. خاص کر جو ہے یہ جانور وانور وغیرہ جو آتے ہیں یا مجھے آتی ہے مسجد و مدرسوں کو، تو مسجد والے جان پر یہ کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لگا بولی، تو بولی لگاتے رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے 1000 اور دوسرا کہتا ہے 1100، تیسرا کہتا ہے 1300. تو اس طریقے سے وہ بولیاں لگاتے رہتے ہیں. کیا یہ ایسا بھائی جائز ہے یا نہیں؟ وجہ اس کی اشتباہ کی وجہ وہ ہے وہ حدیث کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیع رجل علی بیع اخیہ. اچھا ولا کیا ہے یکتب خطبۃ اخی ولا یکتب علی خطبۃ اخیہ. کسی بھائی نے، مراد ہے یہاں مسلمان بھائی نہیں، تم اپنی بھائی کو ڈھونڈتے رہنا مسلم، یہاں مراد ہے مسلمان. مسلمان کہیں اگنی بیچے پتہ چلے کسی کو تو پھر وہاں اپنی منگنی نہ بیچے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی کسی چیز کا سودا کسی کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ بیچ میں نہ پڑے. وہ میں نے تفصیل سے وہاں بتایا دیا تھا کہ اس میں کیا کیا پگڑے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے دھرلیاں ہوتی ہے. گناہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے بھائی حرام سب آج کل کے ہوتے ہیں. تاجروں کے یہاں سے وہ کتنا بچے، لیکن ان کے بھائی شرح جو ہے سب غیر اسلامی ہوتے ہیں، بھائی فاسد ہوتے ہیں. ان کی آمدنی بھی جو ہے ان کی حرام ہوتی ہے. پھر آ کر مدرسے میں چندہ دیتے ہیں اور یہاں یہ بوائلر مرغے جو ہے کھانے کے لیے تیار بیٹھتے ہیں. حلال تو ناپید ہو گیا، اب ملنا ہی دشوار. کھانے والے بہت ہیں، سب ہیں، لوگ بھی کھانے والے، پوری بھی کھانے والے، ان پر دعا کرنے والے، ان کے لیے ختم پڑھنے والے بھی، ان کی برکت کی بھی دعا کرنے والے. اللہ کی یہ برکت کرتے یعنی حرام کو اور زیادہ بیچتے. تو اس طریقے سے یہ تو بادہ ہے، لیکن یہاں اشتباہ ہے. یہ تو ادھر سے اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہلس راٹ کا ٹکڑا اور ایک پیالہ، اس کو من یزید کہہ کر جو ہے گولی لگوائی. کسی نے کہا فرض کرو میں 1 روپیہ دے دوں گا، دوسرے نے کہا کہ حضور نے فرمایا اور کوئی جو اس سے زیادہ دیتے، اور کوئی جو اس سے زیادہ دیتے. یہ ہے من یزید کا مطلب، یہ گولی ایک قسم کی. اب یہاں تو یہ ہو گیا نا کہ ابھی تو وہ ایک نے تو کیا تھا، ایک نے تو بولی دی تھی، اب تو دوسرے دے رہے ہیں نا. تو ادھر سے ممانعت آئی ہے کہ اللہ یہ تو اللہ بھائی رکھی ہے، اور ادھر سے یہ ہو رہا ہے. تو اس میں وہی یہ تشریح آئی تھی کہ یہ اس صورت کے اندر ممانعت ہے بھائی کے اندر اور نکاح کے اندر بھی، کہ جب ایک کے ساتھ معاملہ طے ہو رہا ہو اور بایا کا یا اس لڑکی کے اولیاء کا ان کے ساتھ بات جڑ رہی ہو، میدان تباہ ہو رہا ہو کہ ہاں کریں گے یہاں رشتہ، تب تک تو کسی کو نہیں پتا. ہاں اگر وہ پتا ہے کہ یہاں رشتہ نہیں کریں گے، اب اللہ یہ کوشش کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ یہ سودا نہیں کریں، تو تب تو جو ہے دوسرے کو اس پر
पेशकश कर लेना खुद खरीद अपनी खरीदने की या निकाह बेचने की, तब तो कोई ममानियत नहीं है। यहाँ तो जो है मंजजीर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मतलब ये है कि जिसने वो दिया है उसके साथ अभी तो जो है मैला रुझान नहीं है, तो इस वजह से दूसरे को कहा जा रहा है। ये वही है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो एक गरीब शख्स आया था, उसने किया था कि मेरी गुर्बत है, वो है, कुछ ताउन करा दीजिए वगैरह करा लीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भैया तुम्हारे घर पे क्या है? कहा कुछ भी नहीं। तो कुछ तो है। तो उन्होंने कहा कि बस एक वो टाट का टुकड़ा है और एक जो है प्याला है। तो नहीं, ये फिर उसके जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ताउन करा लिया। तो लेकिन उसमें किसी ने, उस वक्त भी नादानी का जमाना था, किसी ने टाट का टुकड़ा दे दिया, किसी ने प्याला दे दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये कहा कि उसको नहीं दिया और उसकी बोली लगवाई। तो बेवली में बेच दिया 2 दिरहम में। फिर उसको 1 दिरहम दिया, कहा कि घर पर थोड़ा इंतजाम करो। 1 दिरहम से कहा जो है वहाँ से कुल्हाड़ा लेकर आओ, और उसमें हुजूर साहब ने खुद अपने हाथ से दस्तरवाल से दस्ता लगवाई है, और फिर उसको कह दिया है कि देखो 15 दिन तक मैं तुझे लगे को तुम जो है जंगल से नजरे आवा। बाद में जब वो गया, उसने ये काम किया, तो फिर वो जो है उस वक्त तक तो उसकी पूंजी भी हुई थी, कुछ बचत भी हो गई थी, और घर का खर्चा भी चला था। तो फिर हुजूर साहब ने उसे नसीहत की है कि ये उससे बेहतर है कि तुम जो है मांग कर खाओ। तो बहरहाल ये बोली जो है ये जायज है। लेकिन आजकल की बोली जो है ना, आजकल की बोली इसमें और शरई बोली में फर्क है। आजकल की बोली में तो ये होता है कि जब वो बोली लगा लेता है तो लास्ट पर जो बोली दे देगा उसी को होता है। तो उसको बस उसके जिम्मा वो भाई लाजिम करनी जाती है, उसको लाजिम लेना होता है। हालांकि लाजिम उस वक्त भी दिए, अगर उसने तो उधर से ईजाब किया है, अगर इधर से ये कबूल उसने कर लिया, कहा हाँ तुझे दे देंगे, तो तब वो लाजिम हो जाएगी। वरना इस तरीके से एक तरफा लाजिम नहीं हो जाएगी। वहाँ एक तरफा लाजिम हो जाते हैं कि उसको बोलिए ना लाजिम है, तो नहीं ले लेगा तो कहेगा कि वो चट्टी डाल देगा उसको।